زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جب یہی شخص قیامت کے دن ہوگا، ایک اژدہا ہوگا جن کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، جن کے دانت لوہے کے ہوں گے، یہ اژدہا ان کے پاس آ کر ان کے داہنے ہاتھ کو چبانا شروع کر دے گا۔ وہ چیخے گا، پورا میدان محشر کانپ اٹھے گا۔ وہ کہے گا تو کون ہے، مجھے اتنی سزائیں کیوں مل رہی ہے؟ وہ اژدہا کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، تو مجھ سے محبت تو کرتا تھا لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ اژدہا اس کے داہنے ہاتھ کو چبائے گا۔ وہ اژدہا ہوگا جن کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، جن کے دانت لوہے کے ہوں گے۔ اس کے داہنے ہاتھ کو چبا جب چکا ہوگا وہ پھر بائیں ہاتھ کو چبانا شروع کر دے گا، وہ چیخ پڑے گا۔ میرے پیارے دوستو، پھر اللہ کے حکم سے وہ داہنا ہاتھ واپس آ جائے گا، پھر داہنے ہاتھ کو چبانا شروع کرے گا۔ جب داہنا ہاتھ وہ چبا چکا ہوگا پھر بائیں ہاتھ کو چبانا شروع کر دے گا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ انہی ہاتھوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، انہی ہاتھوں سے غریبوں کا حق دبا رکھا تھا، انہی ہاتھوں سے یتیموں کے پاس اس کو اس کا حق نہیں پہنچاتا تھا۔ اس طرح کی سزائیں ملیں گی، آپ جانتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی مال عطا کرے اور وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو ان پر بارش اللہ روک لیتا ہے، پھر اس قوم پر بارش نہیں ہوتی ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ اور اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بھی بارش نہ ہوتی۔ یہ تو کہو کیا ہم جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں؟ یہ جانوروں کی وجہ سے اگر بارش ہو جاتی ہے یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو یہ جانوروں کی وجہ سے ہو رہی ہے سمجھو۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو نکالا کرے۔ اور جانتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جن کے پاس اونٹ، گائے یا بکریاں ہوں وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن یہی جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اپنے سینگوں اور کھروں کے ذریعے سے ان کو رون ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے دوستو، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سونا چاندی جمع کر رکھے ہیں اور ان کی وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو کل قیامت کے دن ان کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور ان تختیوں سے ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سخت سے سخت سزائیں ہیں پیاری۔ زکوٰۃ ادا کیا کریں آپ، یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ جانتے ہیں سونا چاندی اگر آپ جمع کر رکھیں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی پیشانی، ان کے پیٹھ، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، آگ کی تختیوں سے داغا جائے گا۔ سونا جمع کر رکھے تھے، چاندی جمع کر رکھے تھے، یہی سونا یہی چاندی آج تمہارے پیٹھ میں داغا جا رہا ہے۔ یہ سونے چاندی کل قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو اللہ کی راہ میں نکالو، اور زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان تک وہ زکوٰۃ پہنچائی جائے، ان کا حق ان کو پہنچایا جائے۔ یہ تو ان کا احسان مانو کہ وہ آپ کے پاس لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو لوگ دارالعلوم چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، جن کے یہاں غریب یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر آپ کے مال کے میل کو لے جا رہے ہیں، یہ ان کا احسان مانو آپ، ورنہ آپ کا حق ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے، جو مال کا میل ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کو آپ پہنچائیں، جو اس کے حق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ شریعت آپ سے صرف 2.5% ہی تو مانگ رہی ہے، صرف 2.5%، یہ بھی دینے میں کتراتے ہو۔ آپ جو کما رہے ہو نا، گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے،
آپ جتنا کما رہے ہو آپ کی رقم پر گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے، لیکن شریعت صرف سال میں ایک بار اگر آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں تو زکوٰۃ نکالیں، لیکن گورنمنٹ آپ پر ٹیکس لگائے گی۔ آپ 50,000 یا 1,00,000 یا پھر بزنس کر رہے ہیں نا، تو آپ پر گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی ہے گورنمنٹ کہ آپ کے پاس پیسے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں، لیکن شریعت اس چیز کو دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے بچے ہیں پورا سال گزرنے کے بعد تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں ہے۔ شریعت میں کتنی آسانیاں ہیں، اسلام میں کتنی آسانیاں ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کیا کریں، زکوٰۃ نکالا کریں، اس لیے کہ جب آپ اپنے مال کو صاف و شفاف رکھو گے، جب غریبوں یتیموں کا حق ان تک پہنچے گا، وہ آپ کے حق میں دعائیں کریں گے، اگر ان کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، اللہ تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا۔ ان غریبوں یتیموں کی دعاؤں کے صدقے تمہیں اللہ تعالیٰ کروڑ پتی بنا دے گا۔